کرنے والے سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے ہیں. ایک نوجوان ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے. میں اس پہ ریئیکشن اس لیے ریکارڈ نہیں کروا رہا کہ بعض لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کروائیں تو اور مشہور ہو جائے گا, اس لیے میں اس کے نظریات پہ رد کرتا ہوں, اس کا نام نہیں لیتا. آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس طرح کے شارٹس آ رہے ہوتے ہیں. ایک نوجوان ہے, ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, دو بندے ہیں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, حاکم چاہے ظالم ہو عادل ہو, شریعت میں اس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں اس پہ. تو کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ نے کیوں نہیں اطاعت کی تھی پھر حاکم کی, میاں وہ جو عمران خان تھا نا وزیر اعظم, حاکم تو وہ تھا, تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کی. وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ دو نوجوان. اور حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر, سب سے بہترین جہاد ہے ظالم کے سامنے حق بات بولنا. مفتی صاحب یہ بھی تو حدیث لوگوں کو بیان کرو. آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولا. اس کا کلپ بنا دینا خدا کے بندو, لطیفوں کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں, وہ ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ, کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ اردو والوں کی عادت ہوتی ہے, شروع میں ہر لفظ کو زیر دے دیتے ہیں, کلپ اس طرح سے. خیر, میں نے بخاری کی حدیث پیش کی, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام کو مسلط کر دیا. استعمل فعل مجہول ہے, یعنی اپنی خوشی سے نہیں لائے, لایا گیا ہے, وہ مسلط ہو گیا تمہارے اوپر, عوام کے ووٹ سے نہیں آیا, آ گیا. بس کس طرح سے آیا؟ سسٹم کے تحت آیا, لیکن آ گیا, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں, ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی ہے. تو کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو, اس کی نالائقی کی نبی نے مثال دی ہے. یہ آدھا کلپ نہیں چلنا چاہیے, پورا چلنا چاہیے. آدھی بات لوگ حدیث سناتے ہیں, وہ پوری بات نہیں کرتے, پھر ریئیکشن ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اہل ہو یا نا اہل ہو, نا فرمایا اتنا نا اہل, اس کی نا اہلی کی نبی نے مثال دی ہے. مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے, تو اس لیے آپ نے مثال دی کہ رجل حبشی, حبشی انسان. عام طور پر اس زمانے میں افریقہ میں رہنے والے حبشی بالکل بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے, اس زمانے کے حبشی. اور فرمایا کأن رأسہ ذبیبہ, بعض دفعہ انسان میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی لیکن پرسنالٹی سے لگتا ہے کہ بڑا قابل ہے. کیا خیال ہے؟ تو لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا وزیر اعظم ہے یا حاکم ہے یا صدر ہے. فرمایا کہ کأن رأسہ ذبیبہ, اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کشمش کا جوس نکلا ہوا ہوتا ہے نا, انگور کتنا اچھا ہوتا ہے, کشمش کا مطلب سوکھ کے نچڑ گئی, ایسا نچڑا ہوا سر, حبشی, سیاہ فام, کوئی تعلیم نہیں, لیکن کیا بن گیا؟ حاکم. حاکم کی ڈیفینیشن کیا؟ قوت نافذہ ہو, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں. اب اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو ڈنڈے کی زور سے منوا سکتا ہے وہ آرڈر, اس کو حاکم کہتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, جب ہونے نہ دو یہ کام. دو باتوں کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں میں ایسے حاکموں کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی آنا چاہیے. نا, راستے میں رکاوٹ ڈالو, نہیں آنے دو ایسے شخص کو. حاکم اسی کو بناؤ جو حاکم بننے کے قابل ہو. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بناؤ ایسے لوگوں کو, نا, بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے, رکاوٹ ڈالنی ہے. لیکن جب ہو گیا, حاکم بن گیا, اب کیا کریں؟ اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, ملک کو دو ٹکڑے نہیں کرنا ہے, کوئی بات نہیں, اتحاد کی خاطر اس کی اطاعت کی جائے گی. چلو جو ہونا تھا ہو گیا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل نہیں ہوتی, جو ہو گئی تو ہو گئی, اب ریورس نہیں ہو سکتی. وہ آئندہ کی سوچو, اب آئندہ کیا کرنا ہے, اگلی دفعہ میں کیا کرنا ہے. یہ ریورس, اس بیس پہ اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. مثال کے طور پر ہماری جنگ ہو جاتی ہے مودی کے ساتھ, تو کیا اس بیس پہ ہمارے فوجی بارڈر پہ جانا چھوڑ دیں گے کہ جو عوام کا جو وزیر اعظم ہے جس نے آرڈر دیا ہے جنگ کا, وہ ہمارا سلیکٹڈ نہیں ہے یا نااہل ہے؟ کیا اس بیس پہ حکومت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے دور میں بے نظیر کی حکومت آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا, مان لیا اس حکومت کو. بہت سے لوگ تنظیم اسلامی سے ٹوٹ گئے کہ آپ تو کہتے تھے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور آج آپ نے مان لیا. وہ ساری زندگی وضاحتی بیان ہی دیتے رہے. وہ بیان یہی ہے کہ بھائی کسی چیز کوئی حاکم کے آنے نہ آنے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا آنا جائز ہے یا نہیں. آ گیا تو اب آپ کے پاس اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنا دو, ورنہ آپ کے بعد تلواریں چلیں گی, امت میں تلواریں چلیں گی. حضرت معاویہ نے مشورہ کیا, یزید کو بنایا, اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کے ہاتھ پہ 4 یا 5 صحابہ کے علاوہ سب بیعت ہو گئے. کیوں بیعت ہوئے؟
وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے مخالفت کا راستہ اختیار کیا تو اسلامی ریاست دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. جو حضرت حسن کی منشا کے خلاف, حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت ہو کے, تاکہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہ ہو. یہ کام کیا نا حضرت حسن نے, تو سارے صحابہ نے کیا, یزید پہ بیعت ہو گئے سوائے عبداللہ بن زبیر. کچھ صحابہ نے تو کام کسی کی بھی بیعت نہیں ہوتے, ہم نہ مخالفت میں جائیں گے نہ حمایت کریں گے, نیوٹرل ہو کے زندگی گزاری. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے, انہوں نے اپنی ایک مکہ میں الگ ریاست قائم کی. پھر حجاج بن یوسف نے چاروں طرف سے مکہ گھیرا اور مکہ پہ گولہ باری بھی ہوئی, مکہ کی دیواریں گر گئیں اس بمباری کی وجہ سے, اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے چوک پہ لٹکا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان دنوں میں لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے, بخاری کی حدیث ہے. کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر, جو عمر بن خطاب جیسے بہادر کے بیٹے تھے. تو بیٹے میں باپ کے ڈی این اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس قدر بہادر تھے عبداللہ بن عمر. جب حجاج ابن یوسف مکہ کا گھیراؤ کر رہا تھا عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے کہ انہوں نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی ہے, جو شام میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے ہٹ کے الگ, تو ہم ان کو نہیں پنپنے دیں گے. تو ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی عرب کے جنگجو اور صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی. بہت کم صحابہ تھے لیکن زیادہ تابعین تھے, اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے گھر میں, چند لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ حج بھی کرتے ہو, عمرہ بھی کرتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, جہاد کو بھول گئے ہو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امت کی حالت دیکھیں, تلواریں چل رہی ہیں, آپ بھی تلوار لے کے میدان جنگ میں کودو, جہاد تو چھوڑ دیا آپ نے. پھر جو حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھانے کے لیے آیا, عبداللہ بن عمر یاد رہنا کس کا بیٹا؟ عمر بن خطاب جیسے بہادر کا بیٹا. وہ بزدل نہیں ہو سکتے لیکن گھر میں بیٹھ گئے. آج کے یوٹیوبر ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح تانے دیتے. تو جو شخص تھا نا وہ آیا سامنے آ کے کہنے لگا کہ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو فتنہ ہے امت میں, آپ لڑو, تلوار لے کے میدان میں آؤ. عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا نبی کے دور میں ہم تلوار لے کے اٹھے اور ہم نے جہاد کیا یہاں تک کہ فتنے کو ختم کر دیا, اور تمہاری لڑائی فتنے کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, فتنے کو پیدا کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو غلط طریقے سے حکومت کی سیٹ پہ جانے کی کوشش کرے گا اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی پیدا کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن جب وہ بن جائے, جب وہ بن گیا تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے. ہاں, قانون کے اندر رہتے ہوئے اسے ہٹانے کی کوشش بھی جائز ہے. ہم نہ دھرنوں کے خلاف ہیں نہ احتجاج کے خلاف ہیں, ہم صرف اس کے خلاف ہیں کہ ملک میں تلوار اٹھانا, ملک میں اسلحہ اٹھا کے لڑائی کرنا یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. نبی نے فرمایا جب مسلمانوں کا کوئی امیر ہو, کمانڈر ہو, خلیفہ ہو, امیر ہو, کوئی بھی, یہاں مراد ہے حاکم, اصطلاحی خلیفہ مراد نہیں, حاکم, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کائنم من کان, جو بھی ہو اس کو قتل کر دو, اسے قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. اور یہ جو حدیث ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے, تو میرے بھائی اس جہاد سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. آپ کہیں جا کے آرمی چیف کو اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, آپ جائیں ان کے سامنے بولیں, وہاں تک آپ نہیں پہنچتے, آپ یوٹیوب پہ, وہ بھی باہر ملک میں بیٹھ کے. یہ تو آپ کی بہادری کا لیول ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو بولتے ہوئے آپ کو پتا ہے سافٹ ویئر فوراً اپڈیٹ ہو جاتے ہیں, باہر ملکوں میں جا کے آپ بولتے رہو, پھینکتے رہو لمبی لمبی. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملک میں جا کے ہمارے کنٹری کے خلاف بول رہے ہیں, ہماری فورسز کے خلاف بول رہے ہیں, جو وہاں ظالم ہیں آپ ان کے خلاف بھی تو بولو نا. ہمارے ملک کو ان حالات میں دھکیلنے والی یہ بیرونی طاقتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایران پہ کون اٹیک کر رہا ہے؟ آپ جا کے وہاں بولو نا, ان ملکوں کے خلاف, ان ملکوں کے خلاف بولو جو دنیا کو عالمی جنگ میں دھکیل رہے ہیں, ایک نئی جنگ میں دھکیل رہے ہیں. جس ملک میں یہ رہیں گے نا وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے. یہ بولیں گے سارا نزلہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, تاکہ یہاں خلفشار پیدا ہو, یہاں ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو. یہ نہیں ہونے دیں گے بھائی, ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کوئی نااہل حکومت کی سیٹ پہ نہ آئے, پوری کوشش کرو. آ گیا اگر آپ ہٹا سکتے ہو ہٹانے کی بھی کوشش کرو, لیکن جب تک وہ سیٹ پہ ہے تو جائز چیزوں میں آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا تو میں اس کی بھی نہیں مانوں گا. نا 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 نا, یہ اللہ کا حکم ہے, جب تک کوئی حکومت کی کرسی پہ ہے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور ناجائز باتوں میں نے نہیں کہا,
नाजायज बातों में थोड़ी इताअत करनी है कि वो हमें कह रहा है शराब पियो, तुम क्यों पियेंगे भाई शराब? नाजायज बातों में नहीं है, इंतजामी चीजों में, जिन चीजों का मैनेजमेंट से ताल्लुक है। और बार बार एक बात कह रहा हूं, लोग हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहे, लोग हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहे। याद रखो, इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, समझ रहे हो? यकीन नहीं आता, इंडिया का मीडिया उठा के देखो, मोदी क्या कुछ कर रहा है हमारे बॉर्डर पे। ऐसे मौके पे कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है, अपनी अफवाज के साथ। हमारी और आपकी हिफाजत ना मैं कर रहा हूं ना आप कर रहे हो, मेरे पास और आपके पास कुछ भी नहीं है हिफाजत के लिए। हमारी, मेरी और आपकी हिफाजत हमारी फोर्सेस कर रही हैं, चाहे वो नेवी की सूरत में हो या वो एयरफोर्स की सूरत में हो। तो हमने इन जवानों का हौसला घटाना नहीं है बल्कि बढ़ाना है। जर्नलों से करो इख्तलाफ, हमें कोई कुछ भी नहीं होता। आप किसी जर्नल को अच्छा कहो बुरा कहो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वजीफा खोर होते ना फौज के, तो जर्नलों से इख्तलाफ करते हुए हमें हमारी रगें फूलती। और भाई कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो हमारे बॉर्डर पे लड़ने वाले फौजी हैं, इनका मजाक उड़ाने की किसी कीमत पे हमें इजाजत नहीं है। और सियासी लीडरों की अकीदत में अंधे मत हो, अकीदत रखो, आगे जाने की कोशिश मत करो। सियासी लीडरों का जब अपना मफाद होता है तो ये फौज हीरो बन जाती है। जब सिस्टम के तहत उनको सीट से दूर रखा जाता है, भाई सिस्टम के तहत ही लाया भी जाता है, सिस्टम के तहत ही हटाए। सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। जब लाया था तो कौन सा इंतखाबात में धांधली नहीं हुई थी? जब आपको लाया जाता है तो भी धांधली करके लाया जाता है। उस वक्त एक साहब ने मुझे कहा, हम इन लोगों की हिमायत क्यों करें, ये लोग इंतखाबात में ये करते हैं फलाना करते हैं। मैंने कहा भाई, हमारे जो सियासी लीडर है ना, हमारे सियासी लीडर ही में मुनाफकत है। क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट इनके फेवर में होती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट को आंख का तारा बनाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई लफ्ज सुनना गवारा नहीं करते। जब इस्टेब्लिशमेंट आंखें फेर लेती है तो ये फिर इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। अगर हमारे लीडर एक बात पे कायम रहे, एक फैसला कर लें कि इनसे मदद लेनी है या नहीं लेनी, तो हम भी एक फैसला कर लेंगे। ये खुद बेपेंदे के लोटे लुढ़कते रहते हैं, तो हमें क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हो? बहुत मुश्किल है यार। उल्टा पैदा हुआ बंदा ही आके समझाएगा अब तुम्हें, सीधा पैदा हुआ मैंने तो ट्राई करके देख लिया है, उल्टा पैदा हुआ तुम्हें समझा सकता है। भाई हमारे सियासी लीडर किसी एक बात पे कायम रहते हैं, ये अड़ जाए कि हमने नहीं मानना इस सिस्टम को। तो पीटीआई के लोग हैं, इमरान खान को छुड़वाने की कोशिश करो, जाओ धरने दो, कंटेनर लेकर जाओ, जो मर्जी करना है। जो मौलाना फजल रहमान के आशिक हैं वो मौलाना फजल रहमान के जलसों में जाएं। लेकिन मेरे भाई अकीदत करो, मुस्लिम लीगी लोग, मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं। जरदारी जिंदाबाद, अब अल्लाह को क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा मुझे, जरदारी जिंदाबाद कह दिया। लेकिन बहरहाल अब मैं बैलेंस लेके चल रहा हूं ना किसी के पिट्ठू हैं। जो मेरे साथ 24 घंटे रहने वाले लोग हैं उनसे पूछ लो मुफ्ती साहब का उठना बैठना कहाँ है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, ये बैरूनी ताकतें गालिब आ गई, खुदा की कसम गजा से ज्यादा बुरा शर होगा हमारा, भूल जाओगे गजा को। इसलिए नेमत की कदर करो। बगैर ढक्कन के मुल्क है, कोई बात नहीं, गटर के ढक्कन नहीं है, एहतजाज करो। एहतजाज से कौन मना कर रहा है? लेकिन ये यूट्यूबड़े जो है ना, यूट्यूबड़े जो हर वक्त तुम्हें हमारे फौजियों के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ बगावत पे उकसाते हैं, इनकी बातों में मत आओ, इन यूट्यूबड़ों की बातों में। यूट्यूबड़े मैंने सीखा है वहाबड़े के लफ्ज से। एक तकरीर कर रहा था कि ये क्या जाने वहाबड़े के फातिहा में कितना दम है। हम लोग को वहाबी कहते हैं ना, तो वहाबी की सुपरलेटिव वहाबड़ा, तो हम लोग को कहते हैं वहाबड़े हैं ये, कि ये तो ना फातिहा ना दुरूद, मर गया मरदूत, ना फातिहा ना दुरूद। हमारे यहाँ जो मर जाए ना, देवबंदियों के यहाँ जो बंदा मर जाए तो बड़े आराम से दफन किया, चलो कहते हैं ये क्या पता चला कुछ बंदा मरा है। हमारे वालिद साहब की डेथ हुई थी रात को 12 बजे, और कब्र तैयार करने में जो देर हुई है बस वही देर हुई है। सुबह लोग ताजियत के लिए आ रहे थे, हम कहते हैं हम तो दफना चुके हैं वालिद साहब। तो कहते हैं ये तो अपने बाप से इन लोगों का रिश्ता है, ना कोई कुरान ख्वानी हो रही है, ना कोई देगे हो रही हैं, बस अब्बा गए बस खत्म। नहीं भाई, हमें पता है हमें कितना गम था, और अब तक दुआओं में हम अपने माँ बाप को भूले नहीं है। शोबाजियों की दुनिया अलग है, देगों की दुनिया ढक्कन और टोपी ड्रामे अलग है। जो मोहब्बत है वो कहाँ होती है? जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए। कौन भूलता है? वालिदैन को कौन भूल सकता है? तो वो बात क्या थी यार, वो जल्दी से खत्म करूं, टाइम बहुत ऊपर हो गया है। वहाबड़े से ना है यूट्यूबड़े, तो ये जो आजकल आ रहे हैं ना यूट्यूबड़े, अच्छा इनमें एक चीज कॉमन नजर आएगी, ये सब डिप्रेशन के मरीज नजर आएंगे आपको। कभी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी, हर वक्त ऐसे यूं करके बैठे हुए होंगे जैसे सामने सुसर बैठा हुआ है इनके, या सास बैठी हुई है, ऐसे बैठे होंगे। एक के नीचे मैंने कमेंट किया, मैंने कहा कभी थोड़ा सो जाया कर, आराम कर लिया कर। ऐसे बौखलाए हुए, हर वक्त मुंह से बदबू निकलेगी इनके, मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उलमा के खिलाफ,
یہ مولوی ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسے, مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ایسے, فلانا مولانا بھی ایسے. ابے کوئی دنیا میں ٹھیک تو اکیلا ٹھیک پیدا ہوا ہے؟ ٹرک ڈرائیور سے ڈرتے نہیں ہیں, ٹرک والوں سے دشمنی لے لیتے ہیں, یہ ہے ہیرو. تو اس لیے یہ دنیا کا اصول ہے کہ کمزور کو فیور کرنے میں تعریفیں ہوتی ہیں, طاقتور کو فیور کرنے میں تعریف نہیں ملتی. تو علماء حق کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کمزور کو فیور کریں, ان کی کوشش ہو ہم حق کو فیور کریں. بعض دفعہ کمزور مظلوم ہوتا ہے تو آپ کمزور کو فیور کریں, بعض دفعہ کمزور ظالم ہوتا ہے تو پھر آپ نے کس کو فیور کرنا ہے؟ پھر طاقتور کو فیور کرنا ہے. تو میں فیمنسٹ عورتوں سے بات شروع کی تھی میں نے, فیمنسٹ یہی کر رہی ہیں, عورت چونکہ کمزور ہے لہذا وہ اس کمزوری کو فیور کر کے منجن بیچ رہی ہوتی ہیں. فیمنسٹ عورتیں کہ دیکھو ہم کمزور کا ساتھ دے رہے ہیں, اور مرد چونکہ طاقتور ہے لہذا مردوں کے حقوق پہ کوئی آواز اٹھائے بدنام ہو جاتا ہے وہ. آپ مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھا کے دیکھو, آپ کو مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی, مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی. میں نے بے شمار وکیل دیکھے خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھاتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. ایک وکیل مجھے نظر آیا جو مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاتا ہے, اس کو میں نے باقاعدہ لاہور سے بلایا, پوڈ کاسٹ کی, کھانا کھلایا, بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہے خواتین کے حقوق پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے, ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں بھائی, ہماری بھی مائیں ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائے, لیکن اٹھانے والے بہت ہیں آواز عورت کے حقوق پہ. مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھانا یہ جگر کا, کیونکہ آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہم نے بات کر دی نا ابھی, جو جامعہ افسا کے ٹاپک پر سب عوام کی مخالفت کر لی, بزدلی نہیں ہے, اٹ از کالڈ بہادری. ٹھیک ہے, یہ بزدلی ہوتی تو ہم پبلک کا فیور لے رہے ہوتے اور ہم بھی وہی بات کرتے, ہیرو بن جاتے ہم. یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اور سچ جو ہے نا, سچ کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں, بالآخر جیتتا کون ہے؟ سچ. میں نے یہ مخالفتیں پہلے بھی لی ہوئی ہیں. کورونا کے دنوں میں مجھے یاد ہے میرا پہلا بیان آیا تھا, کورونا ایک بیماری ہے اور دنیا میں پھیل گئی ہے, اتنی مخالفت ہوئی ہے. لوگوں نے کہا ہے تو یہ جامع رشید والے نا, ہے تو سرکاری ٹٹو, سرکاری پٹھو, یہ وہی بات کریں گے جو سرکار ان کو سکھائے گی. میں بیانات دے رہا تھا بھائی ہمیں سرکار نہیں سکھا رہی, پورا گروپ ہے ڈاکٹروں کا, واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, اس میں پوری دنیا کے ڈاکٹر ہیں جو داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, شلواریں ان کی ٹخلوں سے اوپر, بغلے میں جھانک نہیں سکتا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ بغلے بھی صاف ہوں گی ان کی. ایسے تہجد گزار ڈاکٹر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہے. اب قطع نظر سے کہ یہودیوں نے پھیلایا, عیسائیوں نے پھیلایا, دنیا نے پھیلایا, اس کے ہمارا کیا لینا دینا, بیماری تو ہے نا جس نے بھی پھیلائی ہو بھائی. ہم نے یہ بات کی, اتنی مخالفت کہ ہیں تو سرکاری ٹٹو, ہیں تو سرکاری پٹھو, بات تو وہی کریں گے جو سرکار کہہ رہی ہے. ابے سرکار نہیں کہہ رہی, ہمیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا کہا, لیکن جو ہمارے علاوہ جو لوگ تھے نا مذہبی لوگ, ان کی باتیں کیا تھیں, ہے ہی نہیں یہ بیماری, یہ پروپیگنڈا ہے, کوئی بیماری شماری نہیں ہے. اصل میں مقصد مسجدوں کو بند کرنا ہے, مقصد یہ ہے, مقصد حج پہ پابندی لگانی ہے, مقصد یہ. ہم نے جو پہلے دن بیان دیا تھا, اینڈ تک اسی بیان پہ ہم, ساری دنیا آ گئی اس پر, لیکن کسی نے پھوٹے منہ ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ جامعۃ الرشید یا مفتی طارق مسعود نے پہلے دن جو بات کی تھی اب تک اسی پہ اور وہی صحیح ہے. لوگ آ گئے کہ بیماری بھی ہے وغیرہ وغیرہ. کئی علماء تو ایسے ہیں جو یہ کہتے رہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ اسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں, اور ان کے بچوں کے بیانات آئے. لوگوں نے کہا تم تو ابا تمہارے کہتے تھے یہ کورونا کے نام پہ ڈھونگ رچایا گیا ہے, ڈاکٹری رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ تمہارے ابا کورونا میں گئے ہیں. ان کے بچوں کے, ان کے ریلیٹو کے بیان ہے نہیں یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے ابا کے خلاف, یہ کورونا میں نہیں گئے. میں ان سے پرسنل ملا, انہوں نے کہا کورونا میں گئے ہیں, لیکن میڈیا پہ ہم یہ بیان نہیں دے سکتے کیونکہ ابا نے مخالفت نہیں کر دی تھی کورونا کی, کیونکہ اب انا کا مسئلہ بنا لیا تھا نا. تو جب آپ جھوٹ بولتے ہو نا, وہ جھوٹ پھر آپ کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے شروع میں ہی نا کوئی ریسرچ اور تحقیق کر کے بات کیا کرو تو اینڈ تک اسی بات پر آپ قائم رہو. درجنوں ہمارے اکابر علماء ایسے ہیں, ان کے اخلاص پہ شک نہیں ہے ہمیں, مخلص تھے وہ, لیکن انہیں تحقیق نہیں کی. ہر چیز کو فوراً سازش قرار دینا یہ ہمارا ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے. تو انہوں نے تحقیق نہیں کی اور وہ بس کورونا ہے. پھر جب مان لیا نا کہ کورونا ہے تو پھر اس پہ بات چلی بھائی ویکسین لگوا لو. پھر پروپیگنڈا, فلاں کی جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا, فلاں جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا. اب یہ ویکسین کے نام پہ چپیں داخل کر رہے ہیں. چپ ہمارے خون میں کیا جا رہی ہے, چپ, تاکہ آپ کی لوکیشن. کل کوئی مولوی صاحب سے کوئی مل کے آیا, ہمیں بتا رہا تھا کہ میں ایک مدرسے میں گیا, ان مدرسے والوں نے کہا تم کہاں گئے تھے, ہم نے کہا جامعۃ الرشید. کہہ رہا ہے جامعۃ الرشید ایسا ادارہ ہے تم جب انٹری مارتے ہو نا تمہاری پوری باڈی اسکین ہوتی ہے, سارا ڈیٹا جی ایچ کیو چلا جاتا ہے تمہارا. ایسا تو جی ایچ کیو میں جانے سے نہیں ہوتا بھائی. اور یہ عالم دین یہ باتیں کر رہے ہیں, بزرگ باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی اس لیے ہم کہتے ہیں بزرگوں سے دین سیکھو بھائی. باقی کورونا بزرگوں کا کام نہیں ہے, بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے یار. سیاست بھی بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے. سیاست پہ وہ بات کرے جو اندر گھس کے کسی چیز کی تحقیق کر کے آیا ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے عالم ہو, کچھ بھی ہو. جب آپ نے تحقیق کی ہے تو بات کریں, نہیں ہے تو خاموشی.
मैंने कितने टॉपिक पर सियासत पे, मैं बहुत सारी चीजों पे नहीं बोलता, क्यों? भाई मेरी तहकीक नहीं है, खत्म। हर चीज में मेरा बोलना जरूरी थोड़ी है। लोगों ने बताया जलसे में इतने बंदे मार दिए, आप बयान दो। मैंने कहा मेरी तहकीक नहीं है इतने मारे हैं कि नहीं मारे। कह रहे हर सहाफी बोल रहा है। भाई सहाफी तो बोलते हैं, वो तो पब्लिक फेवर चाहिए सहाफियों को, हो सकता है सच बोल रहे हो। लोगों ने कहा उन सहाफियों के खिलाफ बयान दो। मैंने कहा मैं कैसे बयान दूं, हो सकता है सच बोल रहे हो। तो मैंने हर चीज में थोड़ी टांग अड़ानी है। हाँ, अगर कोई रिपोर्ट आ जाएगी, मुस्तनद खबर आएगी, फिर हम बात देंगे। तभी आपने देखा होगा मैं जल्दी बयान नहीं देता मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, क्योंकि हम ये गलतियां पहले कर चुके हैं। तो अब क्या है कि वो बुजुर्ग बेचारे कोरोना के खिलाफ बोलते बोलते खुद कोरोना में, फिर जब कोरोना को मान लिया ना कि है बीमारी, फिर वैक्सीन के लिए तैयार नहीं। फिर डॉक्टर कह रहे हैं ये एहतियात करो, एसओपीज वगैरह, ना ना ना। कहवे आना शुरू हुए मार्केट में, कहवे। एबटाबाद में एक हकीम साहब करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने एक कहवे से। कोरोना के दिनों में बेचा सना मक्की और कुछ ऐसे थे। हदीसें चलना शुरू, हदीस में आता है कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है, सना मक्की एक बूटी है उसमें हर बीमारी से शिफा है। भाई अगर हदीस का ये मतलब है तो फिर अब तक कहां सोए हुए थे आप? फिर हकीम साहब को भी चाहिए ना, हर मंजन कलौंजी से ही बनाए वो, क्या ख्याल है? हदीस बरहक है लेकिन उसका ये मफहूम नहीं है। फिर हम लोगों से बहस कर रहे हैं। भाई डॉक्टर जो बता रहे हैं, हकीमों की तो कोरोना पे तहकीक ही नहीं है। पूरी दुनिया के साइंसदान डॉक्टर सर जोड़ के बैठे हुए, और यहाँ एबटाबाद का और अंडा मोड़ का हकीम बताएगा यार तुम्हें? उसकी तहकीक ही नहीं है। नहीं जी, होम्योपैथिक डॉक्टर भी आ रहे हैं, ये पुड़िया खा लो एकदम जड़ से खात्मा। इसके करोड़ों अरबों रुपए। मैं डॉक्टरों से मिलता था, और वो डॉक्टर जो दीनदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तबलीग में वक्त लगे हुए हैं उनके, कोई मुफ्ती तकी साहब से बैत है, कोई किससे बैत है, वो कह रहे हैं भाई अभी तक हमें भी पूरी तहकीक नहीं हुई है इस बीमारी की, इस पे दुनिया सर तोड़ के बैठी हुई है, जैसी कोई रिसर्च आएगी हम रखेंगे। और इधर जाओ किबला हकीम साहब क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। अबे मैं तो पहले से जानता हूं इस बीमारी को, ये कोई मसला थोड़ी है। पहले तो मान नहीं रहा था बीमारी है, अब मान गया। अदरक का कहवा, नुस्खे देखे, अदरक का पाउडर बनाए, लहसन ले, लहसन 2 फिटकियां लहसन की, 3 फिटकियां उसकी, उसका कहवा बनाए, पिए, गारंटी के साथ। जितने कीड़े हैं, मैं कहता था सबसे पहले तू अपने कीड़े मार। जो तहकीक का कीड़ा है ना, ये उन कीड़ों से, कोरोना के कीड़े से ज्यादा। मैं भी बेवकूफ बना हूं, आप क्या समझ रहे हो? मैं भी इतनी बातें कर रहा हूं, मैं खुद बेवकूफ बना हूं। एक डॉक्टर आए उन दिनों में, नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को बदनाम करना मकसद नहीं है, मैं नाम भी जानता हूं उनका, वरना मैं लोगों के नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूं। लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे उल्लू बनाया, इसलिए मुझे उसका नाम अच्छी तरह से याद रहेगा। वो डॉक्टर भी है, हकीम भी है। याद रखो, जो डॉक्टर भी हो, हकीम भी हो, इसका मतलब ना वो डॉक्टर है ना वो हकीम है। समझ रहे हो? उसकी रिसर्च चाहिए, किससे नहीं सुना रहा मैं। आप कहोगे कि मुफ्ती साहब हम दरसे कुरान सुनने के लिए, आपने किस्से कहानियों में लगा दिया। ना 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 ना, मेरा कुरान को एक्सप्लेन करने का अपना स्टाइल है भाई। जो मौजूदा हालात वाकयात है, मैं उनसे समझाता हूँ, उनसे बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोविड के दिनों में कितनी लोगों को फिक्र थी इलाज की, तो एक आए डॉक्टर और हकीम, 3 पीस सूट, इंग्लिश मिंग्लिश ठिश फिश। लोग इस स्टाइल से इतना मुतासिर होते हैं, मैं भी हो गया मुतासिर। उन्होंने बताया कि एक लहसन, एक मशहूर टीवी चैनल है उसमें उनकी पॉडकास्ट चल रही थी, तो उन्होंने बताया ये कोविड में एक्चुअली ऐसा होता है, और ये एसओपी से और ये एहतियातों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई फायदा नहीं हो एहतियात का। हालांकि बीमारी में, वबाओं में एहतियात का हदीस में हुक्म है। सहाबा ने एहतियातें, पहाड़ों पे चले गए सहाबा जब बीमारियां फैली हैं। शाम में वबा जब फैली थी ना, जो बीमारियां मुताद्दी होती हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो सहाबा कराम शाम में पहाड़ों पे जाके रहे, तब जाके वबा खत्म हुई है। ऐसा नहीं किया कि गले मिलते रहो और अदरक का कहवा पिलाते रहो एक दूसरे को। ना इनके पास शरीयत का इल्म है, ना मेडिकल साइंस का इल्म है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो उसका पढ़ा, एक लहसन, फिर इंग्लिश ना। लहसन में ये होता है कि वो एक्चुअली यूं जाके करता है, फिर उसमें वगैरह वगैरह। मुझे तो वो जाहिर है वो वही थे ना। और वो अमेरिका से उन्होंने हिकमत पढ़ी थी, यानी हकीम बने कहां से? अमेरिका से। खुराकों पे उनकी रिसर्च थी, इतना ही काफी होता है हम देसी लोगों के लिए। अमेरिका से भाई अदरक के बारे में रिपोर्ट कहां से पढ़ी है? अमेरिका से। अदरक ही है, चाहे अमेरिका में पढ़ के आओ, वो इतनी बड़ी फायदेमंद चीज है अदरक, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई। तो अमेरिका से मैं पढ़ा हूँ, और ये फिश करके ना उन्होंने पूरी एक अदरक, फिर उन्होंने कहा पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल अदरक के बारे में रिपोर्ट पेश की जाती है, और गार्लिक और अदरक और ये सब चीजें वगैरह वगैरह करके। अरे भाई मैंने कहा बंदा है यार, मैंने पूरा मजमून लिखा बैठ के। मैंने कहा पब्लिक के फायदे के लिए ना मैं फ्री में इसको आम करूं। मैंने उसकी रिपोर्ट पूरी लिखी, उसका खुलासा लिखा, उसने जो उसके लहसन और अदरक के कहवे के फजाइल सुनाए वो मैंने रिपोर्टें लिखी, और वो जो उसकी इंग्लिश टर्म्स थी वो लिखी, पूरा करके पीडीएफ में रिसाला बनाया। हजरत मुफ्ती ब्रिगेडियर तारिक मसूद साहब काम क्या कर रहे हैं? अदरक के फजाइल और लहसन के फजाइल पे रिपोर्ट लिख रहे हैं, और डॉक्टर के नाम के साथ ना, कि मैं ये दुनिया में क्या करूंगा? फैलाऊंगा, स्पॉन्सर लेकर आऊंगा। यार फैलाओ, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए।
पता नहीं, शुक्र है अल्लाह ने मुझ पे बहुत बड़ा फजल किया। मैंने 2-3 डॉक्टरों को मैंने कहा पहले एक दफा भेज दो, और हकीम और कुछ डॉक्टर जो मेरे जानने वाले थे, एक बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी रिसर्च है उनकी, उन्होंने कहा ये कहा किसने है मुफ्ती साहब? मैंने उस डॉक्टर का नाम बताया, सब ये बहुत बड़ा फेंकू है। इत्तेफाक से उसके क्लास फेलो निकले। उन्होंने कहा ये पढ़ता नहीं था, या क्लास फेलो निकले या उनका कोई दोस्त क्लास फेलो निकला। फिर उसकी पूरी रिपोर्ट, उन्होंने कहा इससे, इस अदरक की रिपोर्ट से पहले ना इस डॉक्टर की रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है। ये पढ़ता नहीं था बिल्कुल। तो फिर अमेरिका चला गया, तो वहां कोई 6-7 महीने का इसने छोटा मोटा कोर्स कर लिया, तो एक छाप लग गई कि अमेरिका से पढ़ के आया है। उन्होंने कहा अमेरिका में भी बड़ी बड़ी फिल्में पड़ी हुई हैं, ये नहीं कि जो अमेरिका से आ गया तो पता नहीं क्या है वो, उसके कोई यहाँ पूछ नहीं रहा होता, उसका तो इधर मंजन बिकता है। फिर उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई। मैंने कहा शुक्र है यार, अल्लाह ने बचा लिया मुझे, मैं तो पूरा इसको फैलाने वाला था दुनिया में। तो कितनी मुखालफत हुई, बिल आखिर कितने उलमा बेचारे। एक मौलवी साहब थे बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम, वो भी नहीं मान रहे थे कोरोना को, इतने मज़ामीन लिख रहे थे। हमने भी यानी बड़े उलमा ने, जो हमारे जामिअत रशीद के कुछ उलमा ने, उनसे बात की। उन्होंने कहा तुम तो सरकारी पिट्ठू हो, तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं। तो नतीजा क्या निकला, फिर उनको कोरोना हो गया, और इतना खतरनाक कोविड हुआ है ना कि मौत के मुंह से निकले हैं वो, और 6 महीने बिस्तर पे हालत खराब हो गई उनकी, क्योंकि बाज जिनको डेंजरस किस्म का कोरोना हुआ था वो 6 महीने तक भी निकल नहीं पाए उससे वो। उसके बाद फिर उनसे किसी ने कहा कि हजरत वो जो हकीमों के कहवे आपने पिए हैं, तो उन्होंने, जिस हकीम ने उनको कहवे बताए थे ना, हालांकि बड़े परहेजगार हैं, कभी गाली नहीं देते वो, उन्होंने ऐसी गाली मुंह से निकाली है ना, इतनी मोटी गाली। उन्होंने कहा इस बेगैरत ने कहवे पिला पिला के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, ब्लड की जगह कहवे घूम रहे हैं ब्लड के अंदर, इतने कहवे पिलाए इसने। तो फिर नहीं आया हॉस्पिटल में मुझे बचाने के लिए। इसलिए मेरे भाई जामिअत रशीद, ये मंजन जो पब्लिक में बिक रहा होता है ना, इस मंजन को नहीं मानता है। तो मंजन दुनिया में बहुत चल रहा है, आवाम को मुखलिस होती है आवाम। मैं ये नहीं कह रहा कि आवाम 2 नंबर होती है, मुखलिस होती है, लेकिन प्रोपेगंडे में बहुत जल्दी आती है आवाम, चाहे वो मजहबी लोगों का प्रोपेगंडा हो, चाहे वो सियासी लोगों का प्रोपेगंडा हो। इसी तरह फौज के भी प्रोपेगंडे होते हैं, ये नहीं कि फौज पे दूध से धुली हुई है, लेकिन प्रोपेगंडा ही होता है, उससे कभी भी मुतासिर ना हुआ करो। खैर, मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मैं ये कर रहा था कि जैसे फेमिनिस्ट खवातीन क्या करती हैं, चूंकि औरत को अल्लाह ने कमजोर बनाया है ना, तो उसकी कमजोरी से उसको पता है कि इनके हक में हम जब आवाज उठाएंगे तो लोग हमें फेवर करेंगे। इंसानी नेचर है, अच्छी बात है। औरत के हुकूक की तो सबसे पहले इस्लाम ने इसीलिए तो आवाज उठाई कि औरत को हुकूक मिलते नहीं थे। लेकिन पता है क्या है, वो इस लेबल लगा के उन्होंने क्या कर दिया, मर्दों की ऐसी की तैसी कर। अदालतों में अब मर्दों को देखो जो जलील हो रहे हैं, जो मैं बताता रहता हूँ क्या हालत हो गई है। तो बैलेंस बात होती है, ये मौजू पता नहीं कहां से आता, मैं जो नुक्ते की बात आई है वो जरा जल्दी से बता दूं। बैलेंस बात पता है क्या है, इसी तरह माँ के हुकूक बहुत ज्यादा बयान किए जाते हैं, करने चाहिए, लेकिन भाई बाप के हुकूक भी हैं। कुछ चीजों में अल्लाह ने बाप को सुपीरियर रखा है, माँ को कम रखा है। कुछ चीजों में माँ को ज्यादा, बाप को कम रखा है। आप जब मर जाते हो, आपकी विरासत में माँ का ज्यादा हिस्सा है या बाप का ज्यादा हिस्सा है? बोलो। बाप का हिस्सा डबल है माँ की निस्बत। हर चीज में अगर माँ का हक ज्यादा होता तो इस्लाम माँ को दुगना हिस्सा देता, बाप को आधा। लेकिन इस्लाम, अगर आपकी विरासत में 90 करोड़ रुपए हैं, मिसाल तो अच्छी देनी चाहिए ना इंसान को, क्या ख्याल है? मैं 90 रुपए भी कह सकता था, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे हमारी पैंट से 90 भी निकल आए ना, तो बड़ी बात, पैंट ही मिलेगी विरासत में। तो 90 करोड़ रुपए हैं आपकी विरासत में, तो उसमें और कोई वाली वारिस नहीं है आपका, ना बीवी है ना बच्चे हैं। तो इस्लाम बाप को कितने देता है? 60 करोड़। माँ को कितने देता है? 30 करोड़। क्योंकि हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर वो इस तरह का बता रहे हैं कि हर जगह ना शरीयत ने विरासत में बाप को, बोलो, मुकद्दम रखा है। एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नी खुलुकी, मेरे अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? किससे मैं सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से बात करूं? तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? मशहूर हदीस है, सही हदीस है, उम्मुक, सबसे ज्यादा तुम्हारे अच्छे अखलाक का मुस्तहिक कौन है? माँ। वहां नबी ने बाप का तस्करा नहीं किया, यहां किसको मुकद्दम रखा जा रहा है? माँ को। फिर नबी ने दोबारा, उन साहबी ने दोबारा पूछा, सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह, माँ के बाद मेरे अच्छे अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया उम्मुक। दोबारा कौन? माँ। फिर साहबी ने पूछा सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह, तीसरे नंबर पे, यानी फिर सबसे ज्यादा मेरे अच्छे अखलाक का हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मुक। तीसरे नंबर पे भी कौन है? माँ। फिर साहबी ने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? आपने फरमाया बाप। तो अच्छे अखलाक में माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा। ये बिल्कुल, ये माँ को अल्लाह ने राइट दिया, ये वाला राइट बाप को नहीं दिया। इस हदीस का मतलब क्या है? जब आप अच्छे अखलाक से बात करें, मैं इसकी आसान मिसाल से समझाता हूं कि आप
جب کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا اپنے کلام میں شکر گھولو, میٹھا کلام کرو, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جتنی مٹھاس باپ کی سے بات کرتے ہوئے آپ کی زبان میں ہونی چاہیے, جب ماں سے بات کریں تو وہ مٹھاس 3 گنا زیادہ ہونی. اتنے نرم لہجے میں ماں سے بات کرو, بالکل ایسے جیسے میٹھے بن جاؤ. آج کل تو ہے ہی نہیں نا, نہ ماں سے تمیز سے بات نہ باپ سے تمیز سے بات. تو ایسے ماں سے نرم لہجے میں بات کرو, اور باپ سے بھی نرم لہجے میں. لیکن ماں سے جب بات کرو گے تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی گھولنی ہے. ابا سے بات کرو گے تو 1 چمچہ بھی چلے گا, چینی کا 1 چمچہ بھی چلے گا. اور گرل فرینڈ سے بات کرو گے تو زہر گھول کے بات کرو, اس سے اخلاق ہے ہی نہیں, اس میں اخلاق ہونے ہی نہیں چاہیے. یہ ہے گرل فرینڈ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ, ٹھیک ہے نا, بدتمیزی سے بات کرو اس. لیکن یہ حسن اخلاق میں ماں کا حق ہے, اطاعت میں نہیں ہے, اطاعت میں نہیں ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو, جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو باپ کی بھی مانو. لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے, ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ باپ کو بنایا ہے. یہاں بھی ماؤں کی چل رہی ہوتی ہے, امی کچھ اور کہہ رہی ہے, ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو پھر کس کی مانے؟ بھائی آپ کی امی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر دے وہ, کیونکہ وہ بھی سربراہی میں ہے باپ کی, آپ کے باپ کی سربراہی میں ہے وہ. جیسے رعایا کو اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت قانون بنائے, ایک آرڈر دے اور رعایا اس کے خلاف چلے, تو گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے. تو گھر کے اندر جو رہنے والی پبلک ہے, عوام ہے, آپ کی اماں سمیت, ان کو اجازت نہیں ہے کہ سربراہ جس کو اللہ نے صدر مملکت بنا دیا گھر کا, چاہے وہ 1 کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو, تو اماں کو اجازت نہیں ہے کہ صدر مملکت کے خلاف, جمشید کے خلاف کوئی بات کریں وہ. لیکن میں نے جہاں یہ بیان کیا ہے, آپ دیکھو اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور زیادہ تر خواتین کے آ رہے ہوتے ہیں. خواتین کے فیور میں بیان کرو, مرد کا ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں آئے گا, ایک کمنٹ نہیں آئے گا مرد کا کوئی خلاف نہیں, کہ ماشاءاللہ زبردست ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں مرد کی بات کرو تو پھر خواتین کے کمنٹس دیکھا کرو. ابے کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ تمہارے بھی حقوق ہے تو اس کے بھی تو ہیں. عورت مرد کا حق جب جانتی ہے جب مرد اس کا بیٹا ہو, جب مرد کیا ہو؟ اس کا بیٹا ہو, اور پھر اس کی بہو اس کے بیٹے کی سن نہ رہی ہو, پھر وہ بتائے گی دیکھو بیٹا اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے, تم اس کی بات مانا کرو. پھر وہ بہو کہے گی کہ یہی اپنے شوہر کو بھی بتا دیتی. خیر, تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کس نقطے پہ آئی تھی؟ نہیں, میں نے کہا تھا یہ بیان کے بیچ میں ایک پوائنٹ کی بات آئی ہے, میں پارسل کرنا چاہتا ہوں. سچ اور جھوٹ کی باتیں, خیر موضوع کی طرف آتے ہیں. تو خیر میرا مقصد یہ بتانے کا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں جس میں مرد کو اللہ نے سپیریئر رکھا ہے. اسی طرح تعظیم میں, رسپیکٹ دینے میں, ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی, باپ کو بھی دی جائے گی. لیکن اسلام میں, میرے اپنے بچے بیٹھے ہوئے, بعض دفعہ میرے فضائل چل رہے ہوتے ہیں, میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. خیر, تعظیم میں یہاں تم کر سکتے ہیں نا, گھر میں یہ باتیں بالکل نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں. گھر میں ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے نا, ہماری بھی وہی, سب کی ایک ہی جیسے. یہاں بیٹھ کے ہر آدمی کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. تو تعظیم, رسپیکٹ سمجھتے ہو نا, کسی کو رسپیکٹ دینا, اس میں بھی ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی, باپ کو بھی. لیکن اسلام میں باپ کی رسپیکٹ ماں سے زیادہ ہے. تعظیم الگ چیز ہے, اخلاق الگ چیز ہے. نرم لہجے میں بات میں ماں کا حق زیادہ ہے, لیکن رسپیکٹ میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ وہی سربراہ کو رسپیکٹ زیادہ دی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یاد رکھو, بچوں پہ جو ولایت حاصل ہے, کنٹرول ہے, ولایت سمجھتے ہو؟ تعلیم اور تربیت, اسی طرح ان کی شادی, خاص طور پہ بیٹی کی, تو اس میں بھی شریعت نے ماں کے بجائے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ کو. مثال کے طور پر ایک بچی ہے, اس کا نکاح باپ نے کر دیا ایک جگہ اور ماں نے کسی اور جگہ کر دیا, تو شریعت میں ویلڈ کس کا نکاح ہوگا؟ باپ کا کیا ہوا نکاح کو شریعت ویلڈ مانے گی. 3 ائمہ کے نزدیک تو امام شافعی, امام مالک, امام احمد کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. چاہے لڑکی خود سے جو نکاح کرے گی نا, باپ کی مرضی کے بغیر وہ منعقد ہی نہیں ہوگا, چاہے ماں راضی ہو. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک لڑکی اگر بالغ ہے اور باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے تو وہ ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کفو میں کیا ہو, اپنے جوڑ میں کیا ہو, پیرالل, ہم پلہ. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اہل حدیث اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں. امام حنیفہ نے قرآن حدیث کی مخالفت کی. اس میں دلائل امام حنیفہ کے بھاری ہیں. حدیث میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خاتون نے نکاح کیا, ولی سے نہیں پوچھا انہوں نے, تو نبی نے ان کے نکاح کو مانا ہے. وہ کہ اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, لڑکیوں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں. ہم پروموٹ اسی کو کرتے ہیں کہ ابا کی مرضی کے بغیر نکاح مت کیا کرو. لیکن اس پر تو احناف کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا, کفو کہتے ہیں جو اس سے کمتر, جوڑ کی شادی نہیں ہے, تو پھر نکاح منعقد نہیں ہو.
اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک لڑکی نے نکاح کیا, لڑکی کا خاندان بہت اچھا خاندان ہے, پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی فیملی ہے فرض کرو. اس نے 8ویں کے بھگوڑے سے شادی کر لی, جس کے ابا نے بھی نہ میٹرک کیا, نہ عالم, نہ دین کی تعلیم, نہ دنیا کی تعلیم. لڑکی کے باپ کروڑ پتی ہے, جہاں اس نے شادی کی ہے ان کی گٹکے کی کرائے کی دکان ہے. لڑکی نے جہاں شادی کی ہے ان کی لڑکے کی گٹکے کی کرائے کی, وہ بھی اپنی نہیں ہے, کرائے کی دکان ہے, اور وہ بھی کرایہ بھی کئی مہینوں سے اس نے نہیں دیا. لڑکی دیندار بھی ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, سٹے لگاتا ہے. مثال تو وہی دی جائے گی نا, بالکل اینڈنگ پوائنٹ پر ہو. تو اب لڑکی عاقل ہے, بالغ ہے, فرض کرو 20 سال کی لڑکی ہے, اس لڑکی نے اس سے شادی کر لی, ابا راضی نہیں تھے, تو اب حنفیہ کے نزدیک بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. حالانکہ اماں راضی تھی, اماں راضی تھیں, نانی بھی راضی تھیں, ماموں بھی راضی تھے, سارا ننیال راضی, ابا راضی نہیں ہے. تو اس میں احناف کا موقف جو فتویٰ ہے جس پر, وہ یہی ہے کہ یہاں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ولی ماں نہیں ہوگی, کون ہوگا, باپ. باپ پرمیشن دے گا تو ہوگی جی. ہاں معاملہ اس کے برعکس ہو پھر تو ہو جائے. یعنی لڑکی کے ابا کی گٹکے کی دکان ہے, یہی نا, نہیں پھر بھی نہیں ہوگی. ہاں معاملہ اس کے برعکس ہو, گٹکے کی دکان ہے لڑکے کی کرائے کی, لڑکی بہت اچھے خاندان کی ہے, تو لڑکی نہیں چاہ رہی کہ میں کیوں گٹکے والے سے شادی کروں بھائی, اور باپ کر دے گا تو بھی نہیں ہوگا نکاح, کیونکہ بچی کی مرضی کے, یعنی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے, بچی بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو. مطلب یہ کہ ماں کے اسلام میں اتنے حقوق ہیں, لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں شریعت نے ماں کو فیور دینے کے بجائے کس کو فیور دیا ہے, باپ. تو اب جو فیمنسٹ لوگ ہیں نا, وہ نہیں یہ باتیں, وہ کہتے ہیں یہ دیکھو خواتین کے حقوق کے خلاف. بھائی اسلام نے دونوں کو رائٹ دیے ہیں, اس کا الگ رائٹ ہے, اس کا الگ رائٹ ہے, کیونکہ دونوں سے ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. انگریز کہتا ہے تو ہی پال, ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے باپ, عورت کہتی ہے اس کا باپ ہے, کہتا ہے میں نہیں ہوں, جمشید سے تحقیق کروا لو جا کے. یو کے میں کیس آیا تھا نا, بی بی سی کی رپورٹ ہے, یہ ایک خاتون نے کہا یہ بندہ اس کا باپ ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں. ہمارے یہاں کوئی تصور ہے باپ بولے میرے بچے نہیں ہیں, یہ باپ تو بولتا ہے میرا خون ہے بھائی, میرا خون ہے یہ. انگریزوں میں اس طرح کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں. کیس چل رہا تھا برطانیہ میں, 2-3 سال پرانی بات ہے. عورت نے کہا یہ اس کا بچہ ہے, ان لوگ کا جمشید فرض کر لو, ان لوگ کا جمشید, انگریزوں کا جمشید. جمشید نے کو پتا تھا میں اگر میں نے بول دیا میرا ہے تو میں چوڑے میں آؤں گا, خرچہ کس کو دینا پڑے گا مجھے. اس کو پتا ہے میں خرچہ دے دوں, لیکن میرے کسی کام کی تو اولاد ہے نہیں میری, تو نہ ان کے ہاں تو نہ. گاندھی صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو وہاں کے جب مذہبی اسکالرز کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, تو انگریزوں کا کیا حال ہوگا خود سوچو, جو مذہبی ہے ہی نہیں. تو ایسے آزاد سوسائٹی چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باپ کو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے, اس میں باپ چوڑے میں آتا ہے, اس کو پتا ہے سارا خرچہ کس کا ہے, میرا, اور مجھے اس سے ملے گا کچھ بھی نہیں, یعنی میری اطاعت تو کرے گا نہیں ہے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں, وہ جمشید کہتا ہے میرا نہیں. تو خاتون نے کیس کیا تھا کہ یہ جمشید کا ہے, انگریزوں کا جمشید جو بھی تھا. جو جمشید نے بولا میرا نہیں ہے, کورٹ نے کہا آج رہا میدان میں تیرا ڈی این اے کریں گے, پکڑ کے تجھ پہ خرچہ ڈالیں گے. جب ڈی این اے کیا تو غفار صاحب کا نکلا, وہ اب وہ جمشید کا نکلا, وہ کسی اور کا نکلا. غفار بلا وجہ چوڑے میں آ گیا, اس کو بلایا گیا تیرا بچہ ہے, کہا یار بھائی میرا نہیں ہے. انہوں نے ڈی این اے کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کس کا ہے, جمشید کا بھی تھا لیکن یہ والا نہیں تھا. جمشید کا بھی تھا, لیکن اب خاتون نے دوبارہ کیس نہیں کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو یہ بھی جمشید کے علاوہ کسی اور کا نکلی. یہ تہذیب وغیرہ وغیرہ کی بات ہے. خیر, تو جب یہ فیمنزم بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا, تو ہمارے سوسائٹی میں بھی یہی ہوگا. تو خیر میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی, جہاں سے ٹاپک شروع کیا تھا, ٹاپک ہی ختم ہو جاتا ہے یار. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے پیغمبروں نے نا وقت کے بت کو نکالنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے دلوں سے, کیونکہ جب تک وقت کا بت نہیں نکلے گا نا, اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اس وقت کا جو بت ہے نا, جو خدا کے مقابلے میں لا کے زبردستی کھڑا کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ خدا کو فیور کر رہا تھا, وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ سب چیزیں خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہیں. عقل کے چشمے سے جب دیکھو تو اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تبھی تو قرآن نے کتنی ساری مادی چیزوں کے حوالے دیے ہیں نا, کہ کائنات میں غور و فکر کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کائنات میں غور فکر کر کے انسان خدا سے دور نہیں ہوتا بلکہ خدا کے قریب ہوتا ہے. لیکن مادہ پرست لوگوں نے اسی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو خدا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے بھائی, جب تک اس بت کو ہم آپ کے دل سے نہیں نکالیں گے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی. تو اس لیے میں یہ جو ہمارے دیسی لبرل لوگ ہیں نا, جو سائنس کے نام پہ ٹھش پھش مارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں اور مذہب سے بدگمان کرتے ہیں, میں اس لیے ان پہ اتنا زیادہ بولتا ہوں کہ یہ بت جب تک تمہارے دلوں سے نہیں نکلے گا, اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا, نہ اسلام کی محبت ہوگی. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, اسی ٹاپک کو لے کے پھر اگلے ہفتے چلیں گے. وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا, ایک وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا, آپ نے نہیں وہ پوچھا تھا کہ معاملہ الٹا ہو جائے, بچی چاہ رہی ہے اور والد, ہاں پھر بھی جائز نہیں ہے, بلکہ
بہت اچھا رشتہ ہے اور بچی نہیں چاہ رہی, پھر بھی باپ زبردستی نہیں کر سکتا. یعنی باپ جو ولی ہے بیٹی کا, ولی کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. جب جائز ہے نکاح جب جوڑ میں ہو رہا ہو, اگر جوڑ میں نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن ضروری ہے. لیکن بچی کی پرمیشن کے بغیر تو چاہے جوڑ ہو یا نہ ہو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. بچی اگر بالغ ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا, چاہے باپ کتنا ہی راضی ہو, تو باپ فورس نہیں کر سکتا. اچھا بھائی مفتی صاحب, یار یہ بہت مشکل سوال ہے. یہ جاسوس کے بارے میں سوال پوچھا ہے, تو جاسوسوں کے سوال نہ پوچھا کریں, کیونکہ جاسوس کے لیے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے یہ پرسنل نوعیت کے سوال ہے. اگر کوئی جاسوس ہو تو وہ پوچھے آ کے. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں, تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک ایپ بتائی تھی, وہ دوبارہ بتا دیں. حلال ٹرپ کے نام سے ایک اپلیکیشن آتی ہے, میں نے اس کا بتایا تھا تو لوگوں نے کہا لو بھائی مفتی صاحب بھی پبلسٹی کر رہے ہیں. حلال ٹرپ والوں کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے بھائی, کیونکہ نمازوں کے جہازوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, نمازوں کا ٹائم نہیں پتہ چل رہا ہوتا. سعودیہ کی ایئر لائن میں تو نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں, آپ جہاں بھی ہوگے, لیکن ہر ایئر لائن میں نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ نے جہازوں میں سفر کرنا ہے تو حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن آتی ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جو بورڈنگ کی لوکیشن ہے, آپ کا جہاز کتنے بجے کہاں سے اڑے گا اور کہاں اترے گا, وہ ڈیٹ اور اس ایئرپورٹ کا نام لکھ کے اس میں ایڈ کریں گے. اور پھر کیلکولیشن میتھڈ, میں تو نارتھ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے اس کی کیلکولیشن میتھڈ کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ نارتھ امریکہ کی تحقیق بھی وہی ہے جو مفتی رشید احمد صاحب کی فلکیات کے ماہر تھے. لیکن بہرحال آپ ام القریٰ یا کوئی بھی اس میں یا جو اس پہ ہوا ہوا ہے اسی کو سیٹ کر لیں. تو اہم چیز کیا ہے کہ لوکیشن, یعنی کہاں سے جہاز نے اڑنا ہے, کتنے بجے اڑنا ہے, وہ ڈال دیں اس میں, اور بٹن دبائیں گے تو وہ پورا کہ آپ کی جو یہاں کی لوکل ٹائم ہے نا اس کے حساب سے, یہ گھڑی یہ والی بھی ایک رکھا کریں جہازوں میں, کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ ٹائم چینج کرتا رہتا ہے لوکیشن کے اعتبار سے. یہ جو مینول گھڑی ہے یہ نہیں کرتی ٹائم چینج, تو اس گھڑی کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فجر کتنے بجے, ظہر کتنے بجے, عصر کتنے بجے, اور وہ بھی بتا دے گا ڈائریکشن آف قبلہ. تو اس سے نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. جہاز میں حتی الامکان کوشش کیا کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں, جہاز میں نہ پڑھیں. سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو, جہاز میں جب پڑھیں جب ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوا, یا داخل ہوا ہے لیکن وہ پڑھنے نہیں دے رہے, فوراً کہہ رہے جہاز میں بیٹھو. اور پھر جہاز میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں. اکٹھی کیسے, جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظہر کا ٹائم اتنے بجے ختم ہو رہا ہے, عصر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے. جیسے 3:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عصر 3:30 بجے. اچھا عصر کا ٹائم بھی جو فقہ شافی کے مطابق ہے وہ والا ٹائم رکھا کریں, اس میں آسانی ہے, کیونکہ وہ صرف شافی فقہ نہیں ہے, فقہ حنفی بھی ہے. وہ احناف میں دونوں ٹائم پہ نماز جائز ہے. اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جس میں سعودی عرب میں ہوتی ہے, جو اول وقت میں ہوتی ہے, اور اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جو ہمارے انڈیا, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں ٹائم ہے. افضل ٹائم ہمارے نزدیک یہ ہے, یہ افضل وقت ہے, لیکن اس ٹائم پہ بھی اثر ہو جاتی ہے. تو سفر میں تو میں اسی ٹائم پہ ہی پڑھتا ہوں, کیونکہ سفر میں اگر اس ٹائم کا انتظار کرے نماز کے قضا ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا, اثر قضا ہو جاتی ہے پھر. تو اب آپ نے جو شافعی ٹائم سیٹ کر لیا اس میں کہ عصر شافعی, ایپ میں پوچھتا ہے حنفی, شافی, یہ سب پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے, تو آپ نے شافی ٹائم سیٹ کر لیا عصر کا. تو اب آپ نے کیا کیا, فار ایگزامپل 3:30 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, تو آپ نے کیا کیا, جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کوشش کریں ایئرپورٹ سے وضو بچا کے رکھیں. لیکن اگر وضو نہیں بچا, اسٹیمنا اتنا نہیں ہے, تو پھر آپ جب جہاز کے واش روم میں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے, وضو کریں, پانی کم بہائیں, اور ایک پلاسٹک کے گلاس سے پاؤں واش کر لیں. آپ پلاسٹک کے گلاس لیا, اس میں پانی بھر کے, جو بیسن ہوتا ہے نا, جو کموڈ ہوتا ہے, اس میں جا کے پاؤں دھوئے, پانی کم سے کم استعمال کریں. اس کے بعد بھی نیچے جو گیلی جگہ رہ گئی ہے تو ٹیشو سے وہ جگہ خود بیٹھ کے صاف کریں. میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ جہاز میں, جب میں وضو کرتا ہوں تو نیچے کی جگہ کو میں خود کلین کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کیچڑ بنا دیں گے نا, بہت برا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ نمازی لوگ گندگی پھیلاتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض 10-10, 15-15 نمازی ہیں, وہ سب وضو کر کے آ رہے ہیں, پورا کیچڑ کر دیا انہوں نے, اتنی گندگی کر دی. یہ بری بات ہے. آپ جب جائیں نیچے پانی گرائیں, اس کو اچھی طریقے سے ٹیشو سے صاف کریں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں ٹیشو کو, پھر اپنے ہاتھ آپ اچھی طرح دھو لیں. آپ کے بعد کوئی بھی انگریز جائے نا تو وہ یہ نہ تبصرہ کرے کہ یار یہ نمازی آتے ہیں ہمارا واش روم گندا کر کے چلا جاتے ہیں. یورپ امریکہ میں کسی بھی واش روم میں, کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا, وہاں پانی نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں ہماری تشریف گندی رہے لیکن جگہ گندی نہ ہو, جو نیچے جو ہے نا وہ واش روم گندا نہ ہو, تشریف پہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے. ہم لوگ ہمارے پاکستانی تشریفوں کو رگڑتے رہتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے, لیکن واش روم کو کیچڑ بنا کے جاتے ہیں. تو بھائی اسلام میں سب چیزیں صاف رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو میری عادت ہے یورپ امریکہ ان ملکوں میں جب میں واش روم میں پانی یوز کرتا ہوں تو جو پانی کی چھینٹیں باہر پڑی ہیں, کیونکہ ان کے تو نہیں ہوتا نا, صاف ہوتا ہے, تو میں اس کو ٹیشو پیپر سے لے کے صفائی کرتا ہوں نیچے تک. نیچے کا مطلب جو واش روم میں جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا,
جہاں بیٹھتے ہیں لوگ پاؤں رکھنے کی جگہ وہ گیلی ہو جاتی ہے نا چھینٹوں سے, اس کو آپ صاف کریں, گیلی نہ رہنے دیں, اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈالا, ہاتھ دھوئے, باہر آ گئے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے بوتل سے استنجا کیا, پانی بوتل ہی لے جانی پڑتی ہے باہر ملکوں میں, بوتل میں پانی بھر کے لے گئے, اس سے آپ استنجا کرتے ہیں پانی سے, تو وہ پانی کی چھینٹیں دائیں بائیں جاتی ہیں, تو جو غیر مسلم لوگ جب جلتے ہیں تو وہ ان پہ یہ اثر جاتا ہے کہ مسلمان لوگ ہمارے واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں, اپنی تشریف کا خیال ہے, ہمارے واش روم کا خیال نہیں. میرا خیال ہے بات سمجھ, کہتے ہیں ان کو اپنی تشریفوں کی پڑی ہوئی ہے, ہمارا واش روم گندا ہو رہا ہے, پانی پانی پھیل جاتا ہے نا, برا گھن آتی ہے پھر. تو بھائی وہ آپ نے ٹیشو سے لے کے وہ سارا واش روم کلین کیا, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مسلمانوں کے برے اثرات جاتے ہیں, ہر جگہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں. جہاز میں تو میں نے دیکھا ہے نمازی لوگوں نے جو کیچڑ پھیلائے ہوتے ہیں نا جہاز میں, 15-20 نمازی اکٹھے سفر کر رہے ہو, جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک کیچڑ بنا کے رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, 3:30 بجے اگر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو جہاز میں آپ نے 3:15 بجے وضو کیا, اور 3:25 پہ عصر کی نماز پڑھی, 2 رکعتیں ہلکی سی, 2-3 منٹ کے بعد ظہر کی نماز پڑھی, 2-3 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا, اسی وضو سے عصر بھی نمٹا دیا آپ نے. سمجھتے ہو؟ اگر کھڑے ہو کے پڑھنے دے رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں, نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پھر ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو لوٹا لیں, کیونکہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے. تو اور قیام پہ قدرت بھی, لوگ کہتے ہیں معذور ہیں, معذور نہیں ہوتے, وہ قدرت ہوتی ہے قیام پہ, وہ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرعی قدرت نہیں ہے. قدرت نہ ہونے کا مطلب بیمار ہیں, کھڑے نہیں ہوا جا رہا, وہ ہے. لیکن یہاں تو قدرت ہوتی ہے, وہ جہاز کا عملہ پڑھنے نہیں دیتا, ان سے الجھن نہیں زیادہ, وہ نہیں پڑھنے دے رہا تو سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن پھر اس نماز کو احتیاط اسی میں کہ اتر کے ایئرپورٹ پہ دہرا لیں, قضا نہ کریں آپ. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی ایسا ہی ہے, لمبا سفر ہے مغرب, دیکھو یہاں سے آپ امریکہ جاتے ہیں نا تو ایک نماز بھی نہیں آتی بیچ میں, 15 گھنٹے کے سفر میں بھی کبھی آئے گی تو ایک آدھ نماز شاید آ جائے, وہ بھی نہیں پڑھے تو ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم ہوتا ہے. میں جب امریکہ گیا تو ظہر کی ہم لوگ فجر پڑھ کے ایئرپورٹ سے سوار ہوئے تھے جہاز پہ, کراچی میں ہم نے فجر پڑھی ہے, اس کے بعد ظہر کا ٹائم داخل ہوا ہے, یعنی ظہر کا ٹائم جب امریکہ میں ایئرپورٹ پہ اترے تو بھی ظہر کا ٹائم تھا, کیونکہ آپ جہاں سورج جا رہا ہے اسی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہو, تو ٹائم ہی نہیں آتا آپ کا. لیکن جب واپس آتے ہو نا تو سورج کے اگینسٹ آتے ہو, پھر ٹھکا ٹھک نمازوں کے ٹائم آتے ہیں, ٹھکا ٹھک. پھر اس میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے, پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت آپ نوٹ کر لیں, مغرب قضا کب ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت داخل کب ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں بھی مغرب کا جو ٹائم ہے نا, علمی بات ہے, تھوڑی خشک بات ہے لیکن علماء کے سمجھنے کی بات ہے, مغرب میں بھی 2 ٹائم ہیں. ایک ہے شفق احمر, جب سرخ روشنی غائب ہو جائے, اور ایک ہے جب سفید روشنی غائب ہو جائے. پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے, پھر سفید روشنی غائب ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سفید روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. امام شافعی کے نزدیک جب سرخ روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, اور ان کی وہی رائے ہے جو امام شافعی کی رائے ہے, یعنی جب سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور دلیل کے لحاظ سے بھی یہ قول چونکہ زیادہ مضبوط ہے, اس لیے فقہ حنفی میں اس موقع پر بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے, بلکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, یعنی امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام یوسف اور امام محمد, کیونکہ حدیث میں اس قول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اندھی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی, ایسا نہیں ہے. فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا, ان کے شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں نا عشاء کی نمازوں کے, وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے, کیونکہ تمام ائمہ کے نزدیک عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ جب سفید روشنی غائب ہو تب پڑھیں, یہ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے, تو اس میں سب کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتا, اور بھی کچھ اسلاف ہیں جن کے نزدیک نہیں ہوتا, جمہور کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹائم پہ بھی وقت داخل ہو جاتا ہے, جو احناف میں بھی جس قول پہ فتویٰ ہے اس کے مطابق وقت داخل ہو جاتا ہے. تبھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو نقشے چھاپے ہیں نا عشاء کی نماز کے, ان میں عشاء کی نماز کا وقت ان وقتوں سے 10-15 منٹ پہلے داخل ہو رہا ہے, تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھ لے گا ہو جائے گی. تو سفر میں اسی میں آسانی ہے, تو اس لیے سفر میں جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں آپ تو اس میں بھی عشاء کا وقت بھی فقہ شافعی کے مطابق رکھیں. تو وہ ہے تو کہنے کو فقہ شافعی, لیکن وہ فقہ حنفی بھی ہے. لیکن ایپلیکیشن والے کو تو اتنی باریکیاں نہیں پتا ہوتی نا, جو ایپلیکیشن بنانے والے ہیں دنیا میں جو سافٹ ویئر ہیں ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شافعی قول ہے, یہ حناف کا قول ہے. وہ حناف کا ہوتا نہیں ہے, وہ صرف امام حنیفہ کا اکیلے کا قول ہوتا ہے, حناف کا نہیں ہوتا وہ. تو اس لیے وہ اس میں فقہ شافعی کے حساب سے عشاء کا ٹائم اور فقہ شافعی کے حساب سے عصر کا ٹائم. تو اب کیا ہوگا کہ جو ٹائم مغرب کا ختم ہو رہا ہے, مثال کے طور پر 6:30 پہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ نے 6:25 پہ 3 فرض پڑھ لیے مغرب کے, اور جیسے ہی عشاء کا ٹائم داخل ہوا اسی وضو سے آپ نے فوراً عشاء پڑھ لی. تو سفر میں یہ کیا جا سکتا ہے.
اور بیماری میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. بیماری کا مطلب گھر میں کوئی بوڑھا ہے جس کو بار بار وضو کرانا مشکل ہے. اب بوڑھے لوگوں کو یا بیمار کو, مریض کو وضو کرانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو پھر اس کی بھی ایک وضو سے 2 نمازیں نمٹایا کریں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں, میں نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہوا ہے, بس ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو انٹرنیٹ پہ میں یعنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں. آپ حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں اسی طرح سے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا گیا کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب اور مغرب پڑھی. بخاری کے الفاظ ہیں ثم تلبث یسیرا, تھوڑی دیر آپ نے تھوڑا سا وقفہ کیا, پھر عشاء کی نماز پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے. تو یہی طریقہ ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا. یہ طریقہ احادیث میں واضح طور پر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی, یا ظہر کو عصر کے ٹائم کے اندر لے جا کے پڑھا گیا ہے, یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھا گیا. کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے. تو باقی یہ میرے ذمہ قرض ہے, میں دلائل کے ساتھ اس کو ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. رسالہ تو میں نے لکھ لیا, وہ میں چھاپ اس لیے نہیں رہا کہ پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈال دوں, پھر میں اس کو سوائے حج کے موقع پہ, حج پہ جو آپ نے ظہر عصر ملائی ہے وہ حقیقت میں ملائی ہے. اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کی بہت واضح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی 2 نمازوں اکٹھا نہیں کیا. اکٹھے کا مطلب اس طرح اکٹھا کہ ظہر کے ٹائم پہ عصر پڑھ لیو یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھاؤ, ایسی کوئی صریح حدیث نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس کے خلاف ہے. تو صرف حج کے موقع پہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب پڑھنی نہیں ہے, وہ اور واجب ہے وہاں پہ کہ آپ عرفات میں مغرب پڑھنی نہیں ہے, آپ نے قضا کرنی ہے لازمی ہے. آپ نے مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء, جب وہاں پہ آپشنل نہیں ہے, وہاں لازمی ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو حج پہ سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک دھندا شروع کر دیا, شاپنگ کے لیے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ رہے ہیں, وہ ظہر کے وقت میں ہی کہ ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین